نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کا ٹاپک ہے کیا زمین گھومتی ہے۔ ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ زمین گھومتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ فیثاغورس سائنسداں کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے فیثاغورس۔ کون ہے جو نہیں جانتا، جو طالب علم ہے؟ فیثاغورس جو میتھمیٹکس آرتھمیٹک کا بہت بڑا اسکالر مانا جاتا ہے، بہت سارے اصول وہ ہے کہ اس کے بغیر میتھمیٹکس ہی نہیں چلتا۔ فیثاغورس پہلا سائنسداں ہے جس نے نظریہ قائم کیا کہ زمین گردش کرتی ہے، زمین گردش کرتی ہے۔ اس زمانے میں فیثاغورس کو چرچ نے سزا بھی دی، کیونکہ خود عیسائی کتابوں میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کا کہنا ہے کہ زمین ساکن رکی ہوئی ہے، کوئی مذہب اس کو قبول نہیں کرتا، چاہے ہندوازم ہو، چاہے کرسچنزم ہو، چاہے یہودیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، بودھزم ہو، جتنے بھی ہیں سب کا کہنا ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے۔ اور بائبل میں ہے چونکہ زمین رکی ہے تو گویا یہ دھرم وروਧ بات کہلائی اس وقت۔ چرچ نے اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ اب وہ جو ہوا وہ ابھی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے۔ فیثاغورس کے بعد کسی سائنسداں نے ہمت نہیں کیا کہ زمین کے بارے میں بولے کہ گھومتی ہے، کیونکہ فیثاغورس کا انجام دیکھ چکے تھے۔ یعنی یہ کہنا کہ زمین گردش کرتی ہے اس وقت مذہبی جرم کہلاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پروفیسر کاپر میکس، یہ ایک سائنسداں گزرا، اس نے پھر تھوڑی سی جرأت کی اور کچھ دلیلوں کے ساتھ اس کے اپنے نزدیک جو دلائل تھے کہا کہ زمین واقعی گردش کرتی ہے، سکون میں نہیں ہے، ٹھہری بھی نہیں ہے۔ پروفیسر کاپر میکس کا تو اتنا پختہ لوڈ کسی نے نہیں لیا، کتنا مطلب اس کی بات میں اتنی پختگی نہیں محسوس کی گئی، لیکن 1880 عیسوی کے اندر ایک مشہور سائنسداں آیا جس کا نام ہے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے دلیلوں کی بیس پر بات کیا اور کہا کہ زمین گردش کرتی ہے، اور سائنسدانوں نے اس کی اس تحقیق کو ایکسیپٹ کر لیا۔ 1880 یہ اعلیٰ حضرت کا ہی زمانہ ہے۔ جب آئنسٹائن کی 1880 میں تحقیق آئی تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا، اور رد کر کے فرمایا کہ آئنسٹائن کی تھیوری صحیح نہیں ہے، زمین ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، گردش نہیں کرتی۔ آئنسٹائن کا ذکر اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے کیا، ان کا نام بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب میں چھپا ہوا ہے، میں بھی وہ کتاب کا نام پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا حضور آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی ہے اور کہا ہے، پیشن گوئی نہیں کی مطلب اس نے ایک تھیوری دی ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ حضور میرے ساتھ ہو جائیے، آپ بھی اس کو بتا دیجئے کہ ہاں قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ جب سائنسداں یہ چیز کو دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم اب بیان کر رہے ہیں کہ زمین گردش میں، تو قرآن تو اس کو پہلے بیان کر چکا ہے، تو وہ اسلام لے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیا۔ 2 کتابیں اس وقت اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے۔ یہ کتاب اسلام کے ماننے والوں کے لیے تھی۔ اب ظاہر ہے یہ تو مسلمان مان لیں گے کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرے، لیکن سائنسداں کیوں ماننے لگے؟ جب وہ اسلام ہی نہیں مانتے تو آپ کے قرآن کی بات کیوں مانے، حدیث کو کیوں مانے؟ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسری کتاب لکھی۔ مگر اپنے اس مرید کو کیا کہتے ہیں، وہ بڑے پیارے جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں محب فقیر، فقیر یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والے میرے مرید، سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ جتنے اسلامی مسائل ہیں ان کو آیات و نصوص میں تعویلات دور ازکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کیا، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے اسلام سائنسداں جو باتیں نئی نئی لائیں گے اور ہم اسلام کے قانون کو، اسلام کی باتوں کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں گے، تو ہوا یہ کہ سائنس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا۔ تو یہ تو ایسا ہو جائے گا، بلکہ وہ مسلمان ہوں گی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے، جتنے اسلامی معاملوں میں سائنس اختلاف کرتا ہے، سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود اور پامال کیا جائے، اس طرح وہ مسلمان ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں جہاں جہاں سائنسداں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں،
وہاں مسلمان سائنسداں اور ماہرین کو چاہیے کہ اس پہ تحقیق کرے اور یہ ثابت کرے کہ اسلام کا ہی نظریہ صحیح ہے. تو اس طرح اسلام سائنس جو ہے اسلام قبول کرے گی. انہوں نے یہ بات لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور ان کی تسلی کے لیے کتاب لکھی جس کا میں نے بھی نام بتایا، نزول آیات کی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ کتاب دیکھیے یہاں موجود، یہ ہے فوز مبین، جو ابھی اردو اس کا نام رکھا گیا ہے زمین ساکن ہے. یہ چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا بھی ایک ایڈیشن ہے، یہ ابھی نیا آیا ہے بالکل، جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے زمین گردش نہیں کرتی اس پر سائنٹیفک دلیلیں دی، اور اس میں آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے سب ڈائیگراموں سے اور سائنس کی زبان میں سب گفتگو فرمائی. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. اب دیکھیے زمین گردش کیسے کرتی ہے. بقول سائنسدانوں کے دو قوتیں مانتے ہو زمین کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے نافریت اور ایک ہوتا ہے جاذبیت. یہ تو اردو ورڈ میں نے استعمال کیا، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں اٹریکشن اور کوٹیشن. دیکھیے اب یہ تھیوری کیا ہے. نیوٹن جو پہلا سائنسداں ہے جو زمین کی جذب کی جاذبیت کا قائل تھا، زمین کے گریویٹی کا قائل تھا، نیوٹن پہلا ہے. اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا. اعلیٰ حضرت گریویٹی کو نہیں مانتے، اور گریویٹی جب تک زمین میں تسلیم نہ کی جائے اس وقت تک گردش کا معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے کیا کیا، نافریت جو ہے مطلب دفاع کی جو قوت ہوتی ہے اس کا 12 دلیلوں سے رد فرمایا، اور اس کے بعد جاذبیت کا جو معاملہ ہے اس کو 50 دلیلوں سے آپ نے رد کیا. اس طرح یہ تو کل کتنے ہو گئے 72 دلیلیں، اور باقی پھر جتنی 105 میں جو بچتی ہے اس سے زمین کے ساکن ہونے کا ثبوت دیا اور زمین کے گردش کا رد فرمایا. اب میں کچھ دلیلیں یہاں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، جس کو تفصیل ہے کتاب پڑھیں تھوڑا سا. ایک نیوٹن کا ایک قول ہے، ایک رسی لیجیے، آپ رسی پہ ایک پتھر باندھ دیجیے اور اس کو گھمائیے. آپ جب آپ گھماتے تو کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہے آپ نے پریکٹیکل؟ وہ پتھر آپ سے بھاگنا چاہتا ہے، اور اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو فورس سے بہت دور جائے گا. اب یہ ایک تھیوری ہے، اعلیٰ حضرت نیوٹن کی اسی تھیوری سے اسی کا رد کر کے کہتے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ جب چیز کو قوت سے گھمایا جاتا ہے تو اس میں ایک فورس ہوتا ہے، باہر کی دفاع کی قوت اس میں پیدا ہوتی ہے، جو دفاعیت قوت ہوتی ہے، نافریت جس کو ہم کہتے ہیں، باہر بھاگنا چاہتی ہے. جب یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے تو اس میں 3 حصے پانی ہیں، تو پھر چاہیے کہ جتنے ندی نالے ہیں سب کا پانی دنیا سے باہر ہو جائے یا دنیا کے کنارے پہ ہو جائے. آپ اس کا ایک پریکٹیکل کیجئے، ایک پلیٹ لیجئے، پلیٹ میں ریت پھیلا دیجئے اور پلیٹ کو زور سے گھمائیے گول، تو آپ کیا دیکھیں گے جتنی ریت ہے وہ سب کناروں پر ہو گئی. کیوں؟ اس میں نافریت کی قوت بقول نیوٹن کے. اعلیٰ حضرت نے حالانکہ نافریت کا بھی انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھاگتی ہے نافریت نہیں ہے بلکہ قوت ہے ایک، اور یہ دوسری قوت ہے. جتنی قوت سے گھمایا جائے گا اتنی قوت اس میں پیدا ہوں گی، اور جتنا سلو گھمائیں گے اتنا وہ اس کی قوت میں کمی واقع ہوں گی. اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے اور بھی دلیلیں دی. ایک دلیل پرانے عالموں کی میں بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کا حالانکہ کچھ جگہ نقص بتائے ہیں لیکن میں آپ کو عام فہم طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک ہیلی کاپٹر کو آپ زمین سے بلند کیجئے، بہت اوپر لے جائیے، تقریباً یا 1000 فٹ پر لے جائیے، اور لے جانے کے بعد اس کو روک دیجئے، کچھ سیکنڈ کچھ منٹ روکیے، اور اس کے بعد اس جہاز کو اتاریے. جی تو کیا ہوگا؟ مان لو بامبے سے ایک آپ نے پلین اڑایا یا بامبے سے ایک ہیلی کاپٹر کو اڑایا اور روک دیا. اب زمین تو گم رہی ہے. 5 منٹ کے بعد آپ نے ہیلی کاپٹر کو زمین پہ اتارا تو ہیلی کاپٹر کہاں اترنا چاہیے؟ کسی اور ملک میں نا، وہ بامبے میں ہی اترتا ہے. اس کا جواب کیا سائنسداں دیتے ہیں کہ زمین کی جو کشش ہے، گریویٹی، وہ بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. اس کا بھی اعلیٰ حضرت رد فرماتے ہیں کہ جب زمین میں اتنی گریویٹی ہے، اتنی کشش ہے کہ جو اتنے بڑے جہاز کو اپنے ساتھ گھما سکتی ہے، اگر اس کو روکا گیا اور وہیں رات بھر بھی ٹھہرا رہا تو بامبے میں ہی اتریں گے اگر بامبے سے سیدھا اڑاتا ہو. تو اتنے میں ہے تو چاہیے کہ انسان تو پھر قدم بھی نہ اٹھا سکے، ایسی گریویٹی پکڑ لے انسان کے قدموں کو کہ ہل بھی نہ سکے. تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں. آپ فوز مبین کا مطالعہ کیجئے. اور میں اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ فوز مبین اس وقت انگریزی زبان میں بھی آ چکی ہے. جو اردو سے تکلیف ہے جن کو، 2 ترجمے اس وقت منظر عام پر آئے ہیں. ایک تو کتابی شکل میں ہے، شاید نیٹ پر مل جائے، لیکن ایک نیٹ پر آ چکا ہے
اور نیٹ سے میرے پاس ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے لائے میرے احباب نے. تو جس کو اگر چاہیے, انٹرسٹ ہو, تو وہ پین ڈرائیو لے کر آ کے مجھ سے کاپی کر کے لے جا سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کے پروفیسر ہے جن کا نام ہے پروفیسر ابرار حسین صاحب. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے فوز مبین کا انگلش میں. اور ایک دوسرے مولانا عبدالحمید صاحب, یہ بھی پاکستان کے ہیں, ان کا بھی ترجمہ آیا ہے جس کا نام ہے اے فائر سکسیس ریفوٹنگ موشن آف ارتھ. اس نام سے یہ کتاب ابھی انگلش میں نیٹ پر آ چکی ہے. اب آئیے میں اس کے بعد ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ 1880 میں جو ہے البرٹ ایپوٹا نے پیشن گوئی کی تھی. کتنے میں؟ 1880 میں. اعلیٰ حضرت نے اسی وقت رد کیا, جواب دیا. اعلیٰ حضرت کے بہت بعد میں تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد سر سید احمد خان نے بھی ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب میں بھی سر سید صاحب نے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. تو اب اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کی تھیوری ہضم نہ ہو رہی ہو تو اس کو سر سید کی کم سے کم کر لینا چاہیے. تو سر سید نے جو کتاب لکھی اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے قول متین در ابطال حرکت زمین. یہ سر سید نے بھی اس میں ثابت کیا ہے. مگر اعلیٰ حضرت اور ان کی کتاب میں کیا فرق ہے؟ 2 فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ زمین ساکن ہے, یہ پہلے بولنے والے اعلیٰ حضرت ہیں جب دنیا پوری مان رہی تھی. سر سید کو 5 سال بعد ہوش آیا, ایک بات. اور دوسری بات کہ سر سید نے اس کے اندر قرآن و حدیث سے ثابت کیا, عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ زمین گھومتی نہیں ہے. مگر اعلیٰ حضرت وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے زمین کے ساکن ہونے پر جو ثبوت دیے وہ سائنٹیفک دیے ہیں, اس میں قرآن و حدیث کا سہارا نہیں دیا ہے. اس لیے کہ دنیا کو آپ قرآن و حدیث سے تھوڑی سمجھا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تھیوری کی برکتیں کیا ہوئی؟ اور وہ برکتیں یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سارے سائنسدانوں نے اس پہ غور و فکر کیا, اور ایک چھوٹی سی تعداد, ابھی وہ تعداد بہت چھوٹی ہے, اس کو ہم زیادہ بڑی نہیں کہتے, کچھ سائنسداں اعلیٰ حضرت کی تھیوری سے متفق ہو چکے ہیں. اور اب تک موجودہ صورتحال یہ ہے 1981 عیسوی میں. اعلیٰ حضرت نے کب لکھا؟ 1880 میں. 1981 میں پروفیسر وائن برگ جو گلیسکو کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دا فرسٹ 3 منٹس. اس کتاب میں اس نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری غلط ہے, زمین رکی ہوئی ہے, ساکن گردش نہیں کرتی. اس کے علاوہ جرمن سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے, جس میں 100 سائنسدانوں نے اپنے اوپینین, اپنی رائے دی ہے آئنسٹائن کے خلاف کہ آئنسٹائن کی تھیوری غلط ہے. سائنسدانوں کو چاہیے کہ دوبارہ پھر اس پہ تحقیق کریں. اور یہ تھیوریاں ہیں, اور تھیوریاں ہمیشہ بدلتی ہے. کچھ لوگ اتنے دلدادہ ہے سائنس کرتے ہیں, مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریے رد ہوتے رہتے ہیں. پہلے سائنس تو یہ بھی مانتی تھی کہ سورج رکا ہوا ہے, آپ بولتے گردش کر رہا ہے. سائنس ایک زمانے میں سائنسداں کہتے تھے انسان بندر ہے, اب نہیں مانتے بندر ہے. تو تھیوریاں بدلتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آئنسٹائن نے کہہ دیا تو یہی حرف آخر ہو, تحقیق کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ زمین رکی ہوئی ہے. تو ابھی 100 سائنسدانوں نے مل کر اپنی ایک رائے دی, اور جو مستقل ایک کتاب میں چھپی ہے جس کا کتاب کا نام ہی ہے دا 100 آتھر اگین آئنسٹائن. 100 آتھر اگینسٹ آئنسٹائن, 100 مصنف, 100 رائٹر جو آئنسٹائن کے اگینسٹ میں ہیں. آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.